سیکورٹی فورسز نے باجوڑ میں پاک افغان بارڈر پر خارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں فطرت الخارج کے 5 خارج ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے، جبکہ 3 سیکورٹی اہلکاروں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ باجوڑ میں خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز سے جھڑپ میں 5 ہلاک اور 4 زخمی، 3 جوانوں نے دفاع وطن کے لیے جان قربان کر دی۔ ISPR کے مطابق 18 اور 19 اگست کی رات خوارج کے ایک گروپ نے باجوڑ میں پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کر کے خوارج کی کوشش ناکام بنا دی۔ شہید ہونے والے اہلکاروں میں خیبر سے تعلق رکھنے والا 36 سالہ نائک عنایت خان اور مانسیرا سے تعلق رکھنے والا 35 سالہ لانس نائک عمر حیات شامل ہیں۔ پشاور سے تعلق رکھنے والا 25 سالہ سپاہی وقار خان بھی شہید ہونے والوں میں شامل۔ ISPR کے مطابق پاکستان بارہا افغان عبوری حکومت سے کہتا آ رہا ہے کہ اپنی جانب مؤثر بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنائے۔ امید ہے افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی اور فتنہ الخوارج کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز سرحدوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں اور ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ باجوڑ میں شہید ہونے والے 3 سیکورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ ISPR کے مطابق نائک عنایت خان شہید، لانس نائک عمر حیات شہید کو نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سپاہی وقار خان شہید کی نماز جنازہ باجوڑ میں ادا کر دی گئی۔ شہداء کی نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں اور عوام کی شرکت۔ شہداء کے جسد خاک کی تدفین کے لیے آبائی علاقوں کو روانہ۔ ISPR کے مطابق شہداء کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ کی دوہری پالیسی، ایک طرف جنگ بندی معاہدے پر زور تو دوسری طرف اسرائیل کے دفاع کا اعلان۔ امریکہ اسرائیل کے دفاع کے لیے پوری طرح سے تیار ہے، ٹونی بلنکن کا ایسا کہنا تھا۔ نیتن یاہو نے جنگ بندی معاہدے کے لیے امریکی تجویز کی حمایت کی ہے۔ اسرائیل رواں ہفتے مذاکرات کے لیے وفد بھیجے گا۔ حماس بھی مذاکرات کے لیے وفد بھیجے۔ فلسطینیوں کی مشکلات کا واحد حل غزہ جنگ بندی معاہدہ ہے، ایسا کہنا تھا اینٹونی بلنکن کا۔ برطانیہ نے یوکرین کو روس کے خلاف مہلک ہتھیاروں کے استعمال سے روک دیا۔ روس کے خلاف یوکرین کی جانب سے اسٹارم شیڈو میزائلوں کے استعمال کی درخواست موصول نہیں ہوئی۔ برطانوی وزیر اعظم پر دباؤ ہے کہ وہ ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق یوکرین پر عائد پابندیاں ہٹا لے۔ رد عمل میں یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ روس کے خلاف برطانیہ کی امداد کم پڑ چکی ہے۔ برطانیہ نے یوکرین کو روس کے خلاف مہلک ہتھیاروں کے استعمال سے روک دیا۔ روس کے خلاف یوکرین کی جانب سے اسٹارم شیڈو میزائلوں کے استعمال کی درخواست موصول نہیں ہوئی۔ برطانوی وزیر اعظم پر دباؤ ہے کہ وہ ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق یوکرین پر عائد پابندیاں ہٹا لے۔ رد عمل میں یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ روس کے خلاف برطانیہ کی امداد کم پڑ چکی ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بائیڈن اور کمیلا ہیرس پر لفظی گولہ باری۔ ڈیموکریٹس نے بائیڈن کی جگہ ہیرس کو صدارتی امیدوار نامزد کر کے امریکہ میں بغاوت کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کمیلا ہیرس کو بائیں بازو کی بنیاد پرست مارکسسٹ قرار دے دیا۔ جو بائیڈن کی بجائے کمیلا ہیرس کو ہرانا میرے لیے آسان ہے، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈیموکریٹس نیشنل کنونشن پر تنقید۔ سپریم کورٹ نے بشرا بی بی اور نجم ثاقب آڈیو لیکس کیس میں وفاقی حکومت کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کو مزید کارروائی سے روک دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 29 مئی اور 25 جون کا حکم اختیارات سے تجاوز ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ سپریم کورٹ نے آڈیو لیک کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو مزید کارروائی سے روک دیا۔ وفاقی حکومت کی اپیلیں سماعت کے لیے منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 29 مئی اور 25 جون کا حکم اختیارات سے تجاوز قرار۔ بشرا بی بی اور نجم ثاقب کو بھی نوٹس جاری۔ بشرا بی بی اور نجم ثاقب کی آڈیو لیک سے متعلق کیس کی سماعت 2 رکنی بینچ نے کی۔ دوران سماعت جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ بدقسمتی سے اس ملک میں سچ تک کوئی نہیں پہنچنا چاہتا۔ سچ جاننے کے لیے انکوائری کمیشن بنا، اس پر سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا۔ سپریم کورٹ میں آج تک دوبارہ آڈیو لیکس کیس مقرر ہی نہیں ہوا۔ پارلیمان نے سچ جاننے کی کوشش کی تو اسے بھی روک دیا گیا۔ نہ پارلیمان کو کام کرنے دیا جائے گا نہ عدالت کو، تو سچ کیسے سامنے آئے گا؟ جسٹس امین الدین نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جن سے بات کی جا رہی ہو آڈیو انہوں نے ہی لیک کی ہو۔ کیا اس پہلو کو دیکھا گیا ہے؟ آج کل تو ہر موبائل میں ریکارڈنگ سسٹم موجود ہے۔ عدالت نے کیس کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے نیب کا ریکارڈ فراہم کرنے سے متعلق درخواست کی سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔
190 ملین پاؤنڈ کیس بند کرنے سے متعلق نیب کے فیصلے کے ریکارڈ فراہم کرنے کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو کیس کا حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا، نیب کو نوٹس جاری، بدھ تک جواب طلب۔ جسٹس میاں گل حسن اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل ڈویژن بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی۔ وکیل سلمان صفدر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ریفرنس کی سماعت جاری ہے، 35 گواہ ہو چکے ہیں، آخری گواہ تفتیشی افسر پر جرا جاری ہے، 8 ملزم ہیں، 6 اشتہاری ہیں، 2 میاں بیوی کے خلاف کیس جاری ہے۔ الزام یہ ہے کہ پٹیشنر جب وزیر اعظم تھے تو 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق سہولت فراہم کی۔ نیب کا کیس ہے کہ پیسے بینک میں آنے تھے لیکن سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے۔ ریفرنس میں ہے کہ القادری ٹرسٹ کیس فعال ہے، یہ گھوسٹ پروجیکٹ نہیں۔ عدالت نے کہا میرے پاس کیس ہے، یہ رجسٹرڈ تو نہیں۔ وکیل نے کہا میں اس حوالے سے معلوم کر کے آئندہ سماعت پر عدالت کو بتاؤں گا۔ عدالت نے ریمارکس دیے بانی پی ٹی آئی کے وکلاء نے اگر تاخیری حربے استعمال کیے تو ٹرائل کورٹ کو فیصلہ دینے سے روکنے کا حکم واپس لے کر جلد از جلد فیصلہ دینے کا آرڈر کریں گے۔